ایمن الظواہری کی بات کیا امریکہ افغانستان میں انتہائی مطلوب حقانیوں کو بھی ہدف بنا سکتا ہے؟ یہ ہے آج کا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ صلاح الدین سلارزئی۔ جی سامعین، ناظرین، آپ سن رہے ہیں اس وقت میری اس مختصر سی پوڈ کاسٹ میں، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے طالبان حکومت کی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اب تک ان الزامات کا جواب نہیں دیا کہ القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کابل میں ان کی حفاظت میں قیام پذیر تھی۔ امریکی ڈرون حملے میں الظواہری کی ہلاکت کی خبر آنے کے بعد سے سراج الدین حقانی منظر سے غائب ہے۔ امریکہ نے 42 سالہ سراج الدین حقانی کی سر کی قیمت $10 ملین رکھی ہے، جبکہ حقانی گروپ اپنے مبینہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے بنا پر طالبان تحریک کے اندر ایک طاقتور دڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سراج الدین حقانی اپنے خاندان کی واحد ایسی شخصیت نہیں جنہیں عالمی دہشت گرد نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے چچا خلیل حقانی، جو طالبان کابینہ میں وزیر بھی ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی عزیز حقانی پر بھی امریکہ کی جانب سے ایسی معلومات کی فراہمی پر $5 ملین کا انعام مقرر ہے، جس سے ان کی گرفتاری میں مدد مل سکی۔ اس طرح سراج الدین حقانی کے قریبی ساتھی اور بہنوئی یحییٰ حقانی کو بھی امریکی حکومت نے فروری 2014 میں عالمی دہشت گرد نامزد کیا تھا، تاہم ان کی گرفتاری میں مدد کے سلسلے میں کوئی مالی انعام مقرر نہیں۔ حقانی خاندان کے افراد گزشتہ کئی برسوں کے دوران افغانستان میں سلسلہ وار دہشت گردانہ حملے کرنے والے اور انہیں منظم کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزامات میں مطلوب ہے۔ سراج الدین حقانی پر الزام ہے کہ انہوں نے 14 جنوری 2008 کو کابل کے سرینا ہوٹل پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس میں ایک امریکی شہری ڈیوڈ بیسلا سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جس کے بعد مارچ 2008 میں امریکی محکمہ خارجہ نے سراج الدین حقانی کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد نامزد کر دیا تھا۔ اس طرح فروری 2008 میں خلیل حقانی کو بھی عالمی دہشت گرد نامزد کیا گیا تھا۔ ان پر دیگر دہشت گردانہ سرگرمیوں سمیت افغانستان میں القاعدہ کے کارندوں کو جنگجو ہتھیار اور مالی وسائل کی فراہمی میں مدد دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ گزشتہ اگست تک، جب تک طالبان نے کابل پر قبضہ نہیں کیا، حقانی اتنے خفیہ طریقے سے زندگی بسر کر رہی تھی کہ سراج الدین اور خلیل حقانی کی کوئی تصویر بھی دستیاب نہیں تھی۔ لیکن افغانستان سے امریکی فوجی انخلا اور کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد یہ دونوں شخصیات ملک کو بیرون قبضے سے آزاد کرانے والوں کے طور پر کیمروں کے سامنے فخری انداز میں آتے رہے ہیں۔ کیا حقانی دوبارہ زیر زمین چلی گئی ہے؟ افغانستان کے خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر رحمت اللہ نبیل کا کہنا ہے کہ سراج الدین حقانی سمیت حقانی نیٹ ورک کے کئی رہنما ظواہری کے ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد کابل چھوڑ کر جنوب مغربی افغانستان میں اپنے پوشیدہ ٹھکانوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ نبیل نے بتایا کہ سراج الدین حقانی کو آخری بار 1 اگست کو طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ مختصر ویڈیو میں دیکھا گیا تھا، جس میں وہ افغانستان کی صوبہ پکتیکا کے دیہی علاقوں میں لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ افغانستان کے خفیہ ایجنسی کے سابق عہدیدار نبیل کہتی ہے کہ الظواہری پر حملے کے بعد سراج الدین حقانی پکتیا چلے گئی اور ان کے تمام قریبی ساتھی بھی روپوش ہو گئے ہیں۔ اب وہ وزارت داخلہ میں نظر نہیں آ رہی۔ سراج الدین حقانی اس حملے سے پہلے اور بعد میں اپنی پالیسی اور روابط کے بنا پر خوفزدہ ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں کابل کے مرکزی حصے میں الظواہری کے رہائشگاہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ظواہری کا خاندان جس عمارت میں رہ رہا تھا وہ طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ امریکی حکام ایمن الظواہری سے لاعلمی سے متعلق طالبان کے دعووں سے اختلاف کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ آیا طالبان کو کابل میں ظواہری کی موجودگی کا علم تھا، اس پر ان کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے سینئر ارکان الظواہری کی موجودگی سے باخبر تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کو ایک بار پھر افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز بنانے کی اجازت نہیں دی گی۔ جان کربی نے منگل کو کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس قابل اعتماد شواہد ہوئی کہ کوئی دہشت گرد افغانستان میں یا کہیں اور کام کر رہا ہے تو امریکی صدر اس ملک اور امریکی عوام کے دفاع کے لیے کارروائی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے نزدیک حقانی نیٹ ورک کے رہنما امریکہ کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے اہداف پر پورے اترتے ہیں، جس پر وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ سردست ان کے پاس ایسے اس بارے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تاہم سابق افغان انٹیلیجنس عہدیدار رحمت اللہ نبیل کا کہنا تھا حقانی امریکی ٹارگٹ لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ نبیل امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ قریبی کام کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر حقانیوں کے دوسرے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ روابط
کو جو سطح ہے اور جو نہ ٹوٹنے والا تعلقات ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکہ انہیں نشانے بنائے گا اور اس سے سراج الدین حقانی بھی مستثنی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 1 سال کے دوران طالبان کے اہداف کو اپنا نشانہ نہیں بنایا، جبکہ 2016 میں طالبان کے سابق رہنما ملا اختر منصور افغان سرحد کے قریب پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ریکارڈو ویلے افغانستان اور پاکستان میں جہادیت اور اسلامی امور کے ایک آزاد محقق ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ قریبی عرصے میں طالبان قیادت کے خلاف کوئی حملہ کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا خطے میں امریکی کی موجودہ پالیسی کے مفادات کے خلاف ہے۔ امریکہ کی پالیسی ان دہشت گردوں گروپس کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے تک محدود ہے، جو امریکی اور اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے کابل میں ظواہری کو پناہ دے کر دوحہ معاہدے میں اپنی اس وعدے کی خلاف ورزی کی کہ وہ القاعدہ کے ارکان سمیت کسی بھی دہشت گرد گروہ یا فرد کو افغانستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی حکام نے طالبان، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک پر الزام لگایا کہ انہوں نے الظواہری کو کابل میں قیام کی اجازت دے کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ چیز سراج الدین حقانی اور اس کے اعلیٰ ساتھیوں کے خلاف امریکی دہشت گردی کے مقدمے میں ایک اور عنصر کا اضافہ ہے۔